मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। 1400 साल पहले कुरान की ये आयत नाजिल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो जाए। ये आयत नाजिल हुई और सहाबाए किराम ने रमज़ान के रोज़े रखना शुरू किए। उसके बाद जहाँ जहाँ मुसलमान दुनिया में जाते गए, नमाज़ों के साथ साथ रमज़ान के रोज़े भी अपने साथ लेते गए। और आज पूरी दुनिया में जब रमज़ान शुरू होता है तो करोड़ों लोग रोज़ा रखते हैं। इस रोज़े में जिस्मानी हिकमतें भी अल्लाह ने रखी और रूहानी हिकमतें भी अल्लाह ताला ने रखी। जिस्मानी हिकमतें, ये जिस्म की ज़कात है। आपको अल्लाह ताला रोज़ों की बरकत से सेहत अता करते हैं, बहुत सारी बीमारियों से निजात मिल जाती है। और रूहानी बरकतें क्या हैं? इंसान के लिए दुनिया में सबसे मरगूब चीज़ खुराक है। ख्वाहिशात की दो किस्में होती हैं। एक ख्वाहिशात वो होती हैं जिनका आपकी बॉडी से ताल्लुक़ है, जो बॉडी की नीड हैं। एक ख्वाहिशात वो होती हैं जो ऊपर की ख्वाहिशात हैं, लग्जरी लाइफ, गाड़ी बंगला, अच्छी ड्रेसिंग, देखने में अच्छा नज़र आऊं, इज्जत हो सोसाइटी में, दौलत हो मेरे पास। ये जो पहली किस्म की ख्वाहिशात है ना, जो आपकी बॉडी की नीड है, ये बहुत डेंजरस होती हैं। ये 3 किस्म की ख्वाहिशात हैं। एक खाने की ख्वाहिश, पीने की ख्वाहिश और एक जिनसी ख्वाहिश जिसे कहा जाता है, मर्द और औरत की एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन। ये तीनों किस्म की ख्वाहिशात हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, ये जिस्म की चाहत होती है। ये ख्वाहिशात पूरी ना हो तो हमारी बॉडी मुतासिर होना शुरू हो जाती है। अच्छा, कुछ ख्वाहिशात होती तो बॉडी की हैं, वो नेचुरल नहीं है। ख्वाहिशात तो समझ गए ना कितनी किस्म की होती हैं? 2 किस्म की ना, एक बॉडी की रिक्वायरमेंट, बॉडी की नीड, और एक बॉडी की नीड नहीं है, यानी जिस्म का तकाजा नहीं है, बल्कि वो हमारी जिस्म से हट के ख्वाहिशात होती हैं। जैसे लग्जरी लाइफ है ना, हर आदमी चाहता है मेरी लाइफ कैसी हो, लेकिन ऐसा नहीं होता कि लग्जरी लाइफ की आपके पेट को कोई भूख लग रही हो, वो ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगे तो बॉडी को कोई नुकसान हो रहा हो। जो बॉडी की नीड है ना, जैसे खाना पीना, ये तो अगर नहीं करेंगे तो बॉडी मुसलसल तड़पती रहेगी, मुसलसल एहतिजाज करती रहेगी। और इन ख्वाहिशात को पूरा करना भी ज़रूरी है, नहीं करेंगे तो बिल आखिर बॉडी आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होने की तरफ जाएगी और मर जाएंगे एक दिन। आपको अगर गद्दा नहीं मिलता सोने के लिए, अच्छा, इन्हीं बॉडी की ख्वाहिशात में एक नींद भी है। हम 4 किस्म की ख्वाहिशात शामिल कर लेते हैं। नींद है, खाना पीना और जिसको जिनसी ख्वाहिश कहते हैं। ये इतनी डेंजरस होती हैं, जैसे नींद की ख्वाहिश को आप देख लो। अब गद्दे पे सोना ये बॉडी की नीड नहीं है,
یہ کیا ہے؟ ایک لگژری لائف انسان گزارنا چاہتا ہے, اس کا تقاضا ہے کہ میرا گھر اچھا ہو, ایئر کنڈیشن روم ہو, اور ٹائلیں لگی ہوئی ہوں, اور فانوس لگے ہوئے ہوں. لیکن جب آپ کو نیند آئے گی تو جو گدے پہ سونے کے عادی ہیں ان کو فرش پہ نیند نہیں آئے گی. لیکن چونکہ نیند آپ کی باڈی کی نیڈ ہے, ایک وقت آئے گا کہ باڈی کہے گی میں نے سونا ہے سونا ہے سونا ہے سونا ہے. آپ کہیں گے میرے پاس سونے کے لیے گدا نہیں ہے, نہیں سو سکتا نہیں سو سکتا نہیں سو سکتا. بالآخر پھڈا ہوتے ہوتے جو باڈی کی نیڈ ہے نا وہ غالب آ جائے گی. لگژری جو آپ کی ایک چاہت ہے اس پہ باڈی غالب آ جائے گی آپ کی, اور آپ کانٹوں پہ بھی سو جاؤ گے. جس کو نیند نہ آتی ہو نا اس کو جاگنے دو, بول تو نہیں سوئے گا, دیکھو اس کا باپ بھی سوئے گا پھر. کیونکہ یہ خواہشات دماغ پر مسلط ہو جاتی ہیں, کیونکہ ضرورت ہے, نہیں تو مرے گا. نہیں سوئے گا تو کیا ہوگا؟ ایک ہفتہ کھائے پیے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے, میڈیکل سائنس کہتی ہے. ایک ہفتہ سوئے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. اس لیے یہ اللہ مسلط کر دیتے ہیں کہ تیرا باپ بھی سوئے گا. تبھی آپ نے دیکھا ہوگا ڈرائیونگ کے دوران ڈرائیور سو جاتا ہے, حالانکہ اس کا سونے کا بالکل موڈ نہیں ہوتا, اور ایسا سوتا ہے کہ اپنے ساتھ سارے پیسنجر کو بھی ہمیشہ کے لیے سلا دیتا ہے. تو یہ چیزیں اللہ نے مسلط کی ہوئی, بھائی یہ تمہاری خواہش پہ نہیں ہے. ورنہ بڑے لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, اگلے مہینے ہم سوئیں گے, اس دفعہ ہمیں آفس کا بزنس کا کام ہے بہت. تو یہ جو جسمانی خواہشات ہیں نا, جسمانی خواہشات, ان سے ہاتھ کھینچنا آسان کام نہیں ہے, کیونکہ باڈی کو ضرورت ہے. تو باڈی ہماری مسلسل ڈسٹرب ہوتی رہتی ہے. اب آپ کو جب بھوک لگ رہی ہے تو باڈی کیا کہے گی؟ روٹی دو, کھانا دو, کہے گی نا, خوراک چاہیے. تو کیا یہ 2-3 دفعہ کہنے کے بعد چپ ہو جائے گی کہ بھائی یہ تو کھلا نہیں رہا تو چلو اب کوئی اور کام کرو؟ نہیں ہوگی. یہ کیا کہے گی؟ روٹی کھانا, روٹی کھانا, چاول سموسے. کسی کو بھی دیکھے گا نا کھاتا ہوا, مسلسل یہ ٹینشن ہے, اور کسی بھی کام میں اس کا دل نہیں لگے گا جب تک کہ چند نوالے نہ کھا لے. پیاس بھی ایسی چیز ہے, جب آپ کو پانی کی خواہش ہوتی ہے تو باڈی مسلسل پانی مانگتی رہتی, آپ کا دل ہی نہیں لگے گا کسی کام میں, دل جمعی سے کام نہیں کر پاؤ گے آپ. مسلسل پانی, باڈی کو ضرورت ہے. اور یاد رکھو جب ضرورت ہو باڈی خود بتاتی ہے, اس کے لیے ڈاکٹروں سے مشورہ نہیں لیا کرو کہ کتنے گلاس پانی پیا کرو. یہ چیزیں اللہ نے انسان کی باڈی میں انسٹال کر دی ہیں, اس میں میڈیکل سائنس کو زیادہ فری مت کرایا کرو. کھا بھی لیں پی بھی رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں کتنے گلاس پیوں, جتنے کی چاہت ہے وہ باڈی خود بتا دے گی. ہاں اگر باڈی صحت مند ہے اور کوئی الٹے سیدھے کام نہیں کر رہے. بعض دفعہ آپ کوئی الٹا کام کر رہے ہوتے ہو جس سے پھر باڈی دھوکہ دیتی ہے, جیسے جو لوگ چائے زیادہ پی رہے ہیں, کافی, تو کیفین کیا کرتی ہے کہ پیاس کا احساس ختم کر دیتی ہے, پیاس بجھا دیتی ہے, اور باڈی سے پانی پیشاب بنا کے نکال دیتی ہے. ایک طرف پانی کی کمی ہو رہی ہے, دوسری طرف اس کمی کی کو پورا کرنے کے لیے باڈی کو جو احتجاج کرنا چاہیے باڈی وہ احتجاج نہیں کر رہی, تو پھر پانی کا پھر مشورہ ڈاکٹر صاحب سے لینا پڑے گا. کیونکہ پھر باڈی آپ کا جو جسم ہے نا وہ اس کی کھوپڑی گھوم جاتی ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب پانی کی ضرورت ہے کب پانی کی ضرورت نہیں ہے. تو نیچرل لائف جس کی ہوگی اس کی باڈی بتاتی رہے گی کتنا پانی چاہیے. جیسے کولڈ ڈرنک پینے سے پیاس بجھ جاتی ہے نا, تو پیاس تو وقتی بجھتی ہے لیکن پانی کی جتنی کمی پوری ہونی چاہیے وہ ہوتی نہیں ہے. تو یہ میں جو اصول بتاتا ہوں یہ ان لوگوں کے جو تمیز سے زندگی گزار رہے ہیں. ایسا نہیں سارا دن چائے کے کپ پھونکتے رہتے ہیں, کافی سارا دن پیتے رہتے ہیں.
تو کیونکہ کافی اور چائے یہ نیچرل نہیں ہے, ہماری قدرتی غذا کا حصہ بول لو بھائی نہیں ہے. یہ تو بات کی ایجاد ہے کہ وہی کیفین باڈی میں جاتی ہے تو بلڈ کا سرکولیشن بڑھا دیتی, تھوڑا ایکٹیو ہو جاتے ہو آپ. تو یہ مصنوعی ایکٹیونیس ہے, یہ کوئی سچی مچی میں جسم میں طاقت نہیں آتی ہے. سمجھتے نہیں, جیسے ایک ہوتی ہے کیفین, ایک ہوتی ہے نکوٹین. نکوٹین سگریٹ میں نا اور گٹکے میں, تمباکو میں, وہ ذرا اوپر کی چیز ہے, کیفین تھوڑی نیچے کی چیز ہے. تو فلسفہ دونوں کا سیم ہی ہے. وہ ذرا زیادہ ڈینجرس ہے نکوٹین ہے, تمباکو اور سگریٹ وہ بھی وہی کام کرتی ہے. چائے ذرا کمزور چیز ہے, اس لیے اس کا وہ نقصان نہیں ہے, اس کا سگریٹ کا نقصان